یعنی مینج کر کے جو ہے وہ نہ کوئی کروا سکتا تھا، نہ حکومت کا اس بارے میں کوئی جو ہے وہ انٹرسٹ تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا الزام دینا کہ جی حکومت منظم کر کے کروا رہی ہے، حکومت جو ہے وہ مینج کر رہی ہے، حکومت نے مینج جو نہیں کیا، وہ وہاں پہ شہری جائے اور وہاں پہ جا کے وہ ہلاک ہو جائے. آپ وزیر قانون ہیں، میں تو قانون کو اتنا نہیں جانتا، لیکن جتنا تھوڑا بہت ایک صحافی کے طور پر میرے علم میں ہے کہ ایف آئی آر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے فرسٹ اویلیبل اپارچونٹی. دستی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر جو لکھی گئی، لیکن دہشت گردی کا چارج جو ہے وہ 4 دن بعد لگایا گیا. اس میں وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آپ نے مدعا ڈالا. دیکھیں اس میں 2 چیزیں میں واضح کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو دستی صاحب نے یہ کہا کہ پولیس ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئی. میں نے یہاں آنے سے پہلے جو ڈی پی او مظفر گڑھ ہیں، میں نے ان چیزوں کو ان سے کیٹیگوریکلی جو ہے ان سے جو ہے وہ وضاحت چاہیے. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جی میں بالکل اس بات کی آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ ہماری پولیس جو ہے انہوں نے جا کے ان کا ڈور بھی ناک نہیں کیا اور پولیس ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئی. اور اگر دستی صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں اور اگر یہ پولیس نے کیا ہے تو بالکل میں اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا اور میں اس بات کو انڈورس نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی نے کیا ہے آپ ایکشن لیں گے جنہوں نے چادر اور چاردیواری کا اگر ہوا تو آپ یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. یعنی ایک منتخب رکن قومی اسمبلی ہو اور اس کے گھر میں اس طرح سے داخل ہونا جو ہے، یا اس کی والدہ کو یا اس کے گھر میں کوئی بھی ہو اس کو ہراساں کرنا جو ہے، بالکل اس کو ہم کسی طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتے. دوسری جو بات ہے عدالت میں، اچھا راضا سن لینا، ایک ایسا میں سوال سن لے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جواب دے دیجئے گا. آپ نے ابھی کہا جی اس لیے دہشت گردی ہے کہ ہاسپٹل ہے یا عدالت میں ہے. مجھے جیلم سے ایس ایم ایس آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کے لوگوں نے 1998 میں جب سجاد علی شاہ کی حکومت تھی باقاعدہ عدالت کے اوپر بلوا کیا، کورٹ روم کے اندر گئے، وہاں ججز کو بھاگنا پڑا، اندر توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد ذرا ایک کیس بھی چلا. اگر یہ بات ہے تو پھر ان کی قائدین کے اوپر بھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. اگر وہ اتنی سنگین بات ہے تو یہ بھی اتنا ہی سنگین واقعہ تھا. دیکھیں وہ جو ایکٹ ہوا تھا اس ایکٹ میں باقاعدہ اس میں جو ہے سپریم کورٹ کے ججز نے اس کی انکوائری کی اور اس انکوائری کرنے کے بعد جو لوگ قصوروار پائے گئے تھے ان کو باقاعدہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت میں سزا دی اور وہ لوگ تقریباً 15 سال سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے. نہیں رانا صاحب، وہ تاریخ میں بات آ چکی ہے. مجھے جو ہے ایک مظفر گڑھ کے شہری نے یہ کہا ہے کہ آپ رانا صاحب سے یہ پوچھیں، یہ ایس ایم ایس ابھی آیا ہے میرے پاس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی لاہور کے ہسپتال میں مرتا ہے تو ڈاکٹروں کے خلاف 302 کا پرچہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈاکٹروں کے خلاف وہ پرچہ ہو، آپ جو ہیں مرنے والے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا ہے، آپ اس کا جواب دیں. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پہ بھی یعنی جو ہلاکت ہوئی ہے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی غفلت سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو انکوائری میں معلوم ہوگا، لیکن یہاں پہ ڈاکٹروں کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے اور اس کے بعد جو اگلے روز واقعہ ہوا ہے اس کا پرچہ جو ہے وہ علیحدہ درج ہوا ہے. اب یہ دونوں مقدمے جو ہیں اس وقت کیونکہ سو موٹو نوٹس کے تحت یہ سب جوڈس ہیں، اس میں عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ کہے کہ یہ دہشت گردی بنتی ہے نہیں بنتی، اس میں 302 بنتی ہے نہیں بنتی، عدالت کرے. جی دستی صاحب، وہ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے، آپ عدالت میں جا کے ثابت کر دیں. جب شہر آپ کے ساتھ ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ حق پر ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کی گواہی دیں گے، آپ کی صفائی ہو جائے گی. تو آپ اتنا اس پہ یعنی کہ کیوں اتنے ناراض اور برا فروختہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں رانا صاحب کو کہتا ہوں کہ کم از کم پھر قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو صفائی کا موقع دے. آپ نے 8 لوگ ہمارے اٹھائے، لسٹ بنی ہوئی ہے، جہاں بھی پیپلز پارٹی کا ورکر ہے اس کو اٹھا رہے ہیں. ان کو کتنی صفائی کا موقع دیا ہے؟ ان کو جایا پیش کیا کورٹ کے اور ان کو جیل میں ملزم بنا کے جیل میں بھیج دیا. کوئی صفائی کا موقع نہیں لیا. ہم نہ کوئی ہمارے سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی انتظامیہ بات سننا چاہتی ہے. وہ صرف یہ میں الفن کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اوپر سے حکم ہے ان کو جیل میں ڈال دو. جو 302 کے ملزم ڈاکٹر ہیں انہیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، وہ اپنی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، اپنا گھر بار بیٹھے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. وہ شہری پہ کسی کو بھی افسوس نہیں ہے. اس کا والد، اس کی ماں بھی گھر پہ ہے. پرائم منسٹر
تو آپ کے ساتھ ہیں دستی صاحب. ہمیں کم از کم صفائی کا موقع ملنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ انکوائری جوڈیشل انکوائری کرا دے. ہم نے ان کو درخواست بھیجی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا لے. وزیر اعلیٰ صاحب کو پاورز ہے, کوئی ہائی کورٹ کا جج اس کی انکوائری کرے, سیشن کر دے. یا رانا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں صرف 2 گھنٹے نکال لیں, مظفر گڑھ آ جائیں, انہیں حقائق کا پتہ چل جائے گا. اگر جمشید دستی مجرم ہے تو رانا صاحب کی موجودگی میں گرفتاری دوں گا اور استعفیٰ بھی دوں گا. نہیں رکھو, مگر یہ میرے سے 4 دن بعد دہشت گردی ایکٹ کا پرچہ, یہ تو چیف جسٹس صاحب کی جب بحالی کے لیے ہم لڑ رہے تھے 3 پرچے ہمیں لاہور میں بھی ہوئے, اس دور میں بھی آج بھی ہو رہے ہیں کہ شیشے ٹوٹ گئے. شیشے اچھا دستی صاحب ایک ڈاکٹر کی کال ہے, ڈاکٹر صاحب کی کال ہے. لوگ جو کم از کم ایک دستی صاحب ایک بہاولپور سے ایک ڈاکٹر کی کال ہے, پہلے وہ ہمیں لے لینے دیں بھائی. دستی صاحب معلوم کر لیتے جی ضرور. اچھا دستی صاحب ایک بہاولپور سے ایک ڈاکٹر صاحب کی کال ہے, وہ لے لیں جی. بہاولپور کے قربانی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو بھی بچایا, ہسپتال بھی بچائی, خود بھی پتھر کھائے, ویڈیو ریکارڈ بھی موجود ہے, مگر کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں. اچھا دستی صاحب, نہ ڈی اے جی سنتا ہے. اچھا دستی صاحب ذرا آپ نے کالر کو بھی جو موقع نہیں دیا, دیکھیں یہ تو آپ بریک پہ جا رہے ہیں. دستی صاحب ہم آپ کے جذبات کو پوری طرح سمجھتے ہیں, لیکن بنوں گا ہمارے سے ایک گواہ صفائی لینا تک بھی پولیس نے گوارا نہیں. اچھا بالکل, اس وقت بریک پہ جا رہے ہیں ہم, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دستی صاحب بریک سے واپس آئیں گے تو اس مسئلے کے اوپر بات چیت جاری رکھیں گے. حاضر ہوتے ناظرین ایک وقفے کے بعد.